وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے غیر اللہ کی بے بسی۔ ہر وہ آدمی جسے اللہ تعالی نے تھوڑی سی بھی سمجھ، احساس اور شعور عطا کیا ہو، اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی ان معبودان باطلہ میں غور و فکر کرے گا تو اس کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی، یہ معبودان باطلہ نہ صرف کمزور بلکہ انتہائی زیادہ لاچار، بے بس اور کمزور ہے۔ جب یہ خود لاچار ہے، خود بے بس ہے، خود مجبور ہے، تو یہ دوسرے کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ معبود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ طاقتور ہو، ہر چیز پہ قادر ہو، وہ اپنے عابد کی ہر ضرورت کو پورا کر سکے، اس کی حاجات کو روا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان معبودان باطلہ کی جو بے بسی اور لاچارگی کو بیان فرمایا ہے۔ اگر آدمی اس میں غور و فکر کرے گا تو فوراً بت پرستی سے، شرک سے، کفر سے اسی وقت توبہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ۔ یہ معبودان باطلہ، مورتیاں، یہ بت، یہ اتنے کمزور اور اتنے لاچار ہیں کہ ان کے سامنے جو لوگ پرشاد رکھتے ہیں، چڑھاوے رکھتے ہیں، نظر و نیاز رکھتے ہیں، مکھی آ کے کچھ حصہ لے جاتی ہے تو یہ اس مکھی سے اپنا حصہ واپس نہیں لے سکتے، اسے وہ حصہ چھڑا نہیں سکتے، بلکہ کبھی کبھی تو مکھی اور مچھر وہاں گندگی کر دیتے ہیں، کتے وہاں سے گزرتے ہیں اور گندگی کر دیتے ہیں۔ جو اتنے لاچار ہو، اتنے بے بس ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، جو ان کے سامنے جھکتا ہے وہ بھی کمزور ہے، اور جس کو یہ جھکتا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد آیت نمبر 14 کے اندر بیان فرمایا، ایک اور مثال بیان فرمائی، كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ جو آدمی اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پوجتا ہے، غیروں کے سامنے حاجت روائی کا طلبگار ہوتا ہے، اپنے عرض و نیاز رکھتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہو جائے، یا چشمے پہ کھڑا ہو جائے، یا ایسی جگہ جہاں پانی ہو، اور ہاتھ کو پھیلائے اور بولے پانی میرے منہ میں آ جا، پانی میرے منہ میں آ جا، پانی میرے منہ میں آ جا، تو کیا اس طرح پانی اس کے منہ میں آ جائے گا؟ وما هو ببالغ، پانی اس کے منہ تک کبھی نہیں آئے گا، بلکہ پانی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مجھے کوئی پکار رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو معبودان باطلہ، مورتیوں کو، بتوں کو پوجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اوروں کے سامنے اپنے عرض و نیاز رکھتے ہیں، اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں،
تو وہ جو معبودان باطلا اتنے لاچار اور اتنے بے بس کہ انہیں کوئی اس بات کی خبر بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی حاجت روائی طلب کر رہا ہے، ہم سے کوئی مطالبہ کر رہا ہے، ہمارے سامنے کوئی ہاتھ پھیلا رہا ہے، جب ان کو پتہ نہیں ہے تو اس کی حاجت روائی کس طرح سے کر سکتے؟ جب بھی ان مشرکین سے جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکاتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بتاؤ تم یہ کیوں کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے سامنے اپنے ہاتھ کو کیوں پھیلاتے ہو، تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن ہمیں غور و فکر یہاں پہ یہ کرنا ہے کہ جب ہم یہ جواب ایک دین کے سلسلے میں، جب بھی ہم دین کے سلسلے میں کوئی غلطی میں ہوتے ہیں تو اب ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہمارا پردادا ایسا کرتے تھے، ہمارے فلاں کرتے تھے۔ اگر ہم اس کو نہیں کریں گے تو ہم کو لوگ بولیں گے تمہارے آبا اجداد کا یہ دین تھا، یہ مسلک تھا، اس طریقے سے وہ کرتے تھے، تم اس طریقے سے کیوں نہیں کرتے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم کبھی ایسا ہی جواب دنیا کے متعلق بھی دیتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہماری سوچ اسی طرح اسی سوال کے متعلق کیا دنیاوی چیزوں کے متعلق بھی ہوتی ہے؟ مثلا بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے والدین ان پڑھ تھے، لیکن وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ میرا باپ دادا ان پڑھ تھا۔ یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ماں باپ نے زندگی میں کوئی بزنس نہیں کی، لیکن ان کی خود اپنی بہت اچھی بزنس ہوتی ہے، وہ اربوں اور کھربوں روپیوں کے مالک ہوتے ہیں۔ جب ہم دنیا کے سلسلے میں یہ بات نہیں کہتے کہ میرے باپ دادا نے یہ نہیں کیا، میرے ماں باپ نے یہ نہیں کیا تو میں کیوں کروں گا، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے سلسلے میں، دنیاوی امور کے سلسلے میں اگر ہمارے ماں باپ نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے تو ہم اس غلطی کو نہیں دہراتے ہیں، تو دین کے سلسلے میں ہم یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ یہی بات مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا بھائی تم اللہ کو چھوڑ کر ان معبودان باطلا کو کیوں پوجتے ہو، تو وہ ہمیشہ کہتے تھے قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ ہمیں ان کی روش پہ نہیں چلنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن اور حدیث کا کیا حکم ہے، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، نہ کہ باپ دادا کی۔ جو قرآن اور حدیث کا حکم ہے اس کے سامنے اپنا سر جھکانا ہے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم نے یہ بات پڑھی کہ اللہ کے علاوہ جو معبودان باطلا ہے وہ بے بس ہے، لاچار ہے، کمزور ہے، اور جو کمزور ہوگا وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا خدا، ہمارا معبود نہ تو کمزور ہے نہ بے بس ہے، بلکہ وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ کسی کو ذات میں شریک ٹھہرائے نہ کسی کو صفات میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔